بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت، حرمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ محرم کو صرف واقعہ کربلا کے حوالے سے جانتے ہیں، جبکہ محرم کی فضیلت اور اہمیت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ محرم ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت عطا فرمائی ہے۔ محرم ہمیں اللہ کی اطاعت، نیکی، صبر، قربانی اور حق پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ اسی مہینے میں تاریخ اسلام کے کئی عظیم واقعات پیش آئے جنہوں نے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے سبق دیا۔ لفظ محرم عربی زبان کا لفظ حرام سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے قابل احترام یا جس کی حرمت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے اور جنگ و جدال سے پرہیز کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھا اور اسے اللہ کے مقدس مہینوں میں شمار کیا۔ قرآن کریم میں محرم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، لیکن ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب شامل ہیں۔ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال بڑھانے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا، جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ یوم عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اسلام کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی نبیوں کو عظیم کامیابیاں عطا فرمائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، حضرت یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ اگرچہ ان تمام روایات کی اسناد مختلف ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ کیسے رکھا جائے؟ علماء اکرام کے مطابق 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ 1 دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھا جائے۔ محرم کا ذکر ہو اور واقعہ کربلا کا ذکر نہ آئے، ایسا ممکن نہیں۔ اسلامی تاریخ کا یہ ایک انتہائی دردناک اور عظیم واقعہ ہے۔ 61 ہجری میں نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
آئیے غور کرتے ہیں کربلا کے واقعے پر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید حکمران بنا۔ بہت سے مسلمانوں نے اس کی بیعت کر لی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اصولی وجوہات کی بنا پر بیعت نہیں کی۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر آنے کی دعوت دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و خانہ کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں حالات بدل گئے اور آپ کو کربلا کے میدان میں روک لیا گیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں نے بے مثال صبر، استقامت اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ شدید گرمی، پیاس اور مشکلات کے باوجود انہوں نے حق اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقائے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے حق پر قائم رہنا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، دین کے لیے قربانی دینا، صبر اور استقامت اختیار کرنا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا۔ بدقسمتی سے بعض معاشروں میں محرم کے نام پر ایسی رسمیں رائج ہو چکی ہیں جن کے اسلام میں کوئی اصل نہیں۔ مثلاً خود کو زخمی کرنا، ماتم میں جسم کو نقصان پہنچانا، نوحہ خوانی میں غلو کرنا، محرم کو صرف غم اور سوگ کا مہینہ سمجھ لینا، شریعت کے خلاف رسومات ادا کرنا۔ اسلام ہمیں صبر، دعا اور نیک اعمال کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ خود کو نقصان پہنچانے کی۔ ہمیں چاہیے کہ محرم میں زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، نفلی روزے رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پوری امت کے لیے ایک سرمایہ ہے اور ہمیں اس کے کردار، صبر اور تقویٰ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ محرم صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سب سے اہم ہے۔ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، باطل وقتی طور پر طاقتور نظر آ سکتا ہے، لیکن آخرکار شکست اسی کا مقدر بنتی ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں عظیم اجر ہے۔ دین کی خاطر دی جانے والی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ محرم الحرام اسلام کے عظیم اور مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی اصل حقیقت صرف غم یا تاریخی واقعات تک محدود نہیں، بلکہ یہ عبادت، توبہ، صبر، قربانی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ یوم عاشوراء ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی یاد دلاتا ہے، جبکہ واقعہ کربلا ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کا درس دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے محرم کا صحیح پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، حق کا ساتھ دے، ظلم سے بچے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور اس کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔